اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارا کمال اسی میں نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور سب پیغمبروں پر اور اللہ کی محبت میں مال دیتا ہو، اپنے رشتہ داروں اور یتیموں اور غریبوں اور مسافروں اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو اور قیدیوں اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں خرچ کرتا ہو اور نماز کو قائم رکھتا ہو اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہو، اور اصل کمالات یہ چیز ہیں۔ آیت شریفہ میں ان بحث اور صفات کا ذکر فرما کر ارشاد ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ فائدہ: حضرت قرطبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہود مغرب کی طرف نماز پڑھتے تھے اور انصاری مشرق کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی اور بھی متعدد حضرات سے اس قسم کا مضمون نقل کیا گیا ہے۔ در منشور امام حفص رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آیت شریفہ میں یہود اور انصاری پر رد ہے جب انہوں نے قبیلے کے منسوخ ہونا یعنی بیت المقدس کے بجائے کعبہ کو قبلہ قرار دینے پر اعتراض کیا تو حق تعالیٰ شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نیکی اللہ کی اطاعت میں ہے، بغیر اس کے اطاعت کے مشرق و مغرب کی توجہ کوئی چیز نہیں ہے۔ احکام القرآن: اللہ کی محبت میں مال دیتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں اللہ جل شانہ کی محبت اور خوشنودی کیجیے سے خرچ کریں۔ نام و نمود، اپنی شہرت عزت کی وجہ سے خرچ نہ کریں۔ اس ارادے سے خرچ کرنا نیکی، برباد، گناہ لازم مصداق ہے۔ اپنے مال بھی خرچ کیا اور اللہ جل شانہ کے یہاں بجائے ثواب کے گناہ ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کتنا خرچ کیا، بلکہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس نیت اور کس ارادے سے خرچ کیا۔ مشقوہ ایک اور احادیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے تم پر بہت زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شرک اصغر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دکھلاوے کے لیے عمل کرنا۔ احادیث میں بہت کثرت سے دکھاوے کے لیے خرچ کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے جو آئندہ آئیں گے۔ یہ ترجمہ اس صورت میں ہے کہ آیت شریفہ میں اللہ کی محبت دینا مراد۔ بعض علماء نے خرچ کرنے کی محبت کا ترجمہ کیا ہے، یعنی جو خرچ کیا اس پر مصور ہو یا نہ ہو، اس وقت تک خرچ کر دیا، پھر اس پر قلق ہو رہا ہے کہ میں نے کیوں خرچ کر دیا، کیسی بے وقوفیاں ہوئیں کہ روپیہ کم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ احکام القرآن: اور اکثر علماء نے مال کی محبت کا ترجمہ کیا ہے، یعنی باوجود مال کی محبت ان کے مواقع میں خرچ کریں۔ ایک حدیث میں کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مال کی محبت کیا مطلب ہے؟ مال سے تو ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو مال خرچ کرے تو اس وقت تیرا دل تیری اپنی ضرورتیں جتائے اور اپنی حاجت کا ڈر دل میں پیدا ہو کر عمر ابھی بہت باقی ہے، مجھے احتیاج نہ ہو جائے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو ایسے وقت میں خرچ کرے جب تندرست ہو، اپنی زندگی اور
بہت زمانے تک دنیا میں رہنے کی امید ہو، ایسے نہ کہ صدقہ کرنے کو ٹالتا رہے، یہاں تک کہ جب دم نکلنے لگے اور موت کا وقت قریب آ جائے تو کہنے لگے کہ اتنا فلاں کو دیا جائے اور اتنا فلانی جگہ دیا جائے کہ اب تو وہاں فلاں کا ہو گیا ہو۔ در منشور مطلب یہ ہے کہ جب اپنے سے مایوسی ہو گئی اور اپنی ضرورت اور حاجت کا ڈر نہ رہا تو آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ اتنا فلاں مسجد میں، اتنا فلاں مدرسے میں، حالانکہ اب وہ گویا وارث کا مال بن گیا۔ اب حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ ہے، جب تک اپنی ضرورتیں وابستہ تھیں تب تو خرچ کرنے کی توفیق نہ ہوئی، اب جب کہ وہ دوسرے کے یعنی وارث کے پاس جانے لگا تو آپ کو اللہ کے واسطے دینے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اسی واسطے شریعت مطہرہ نے حکم دیا کہ مرتے وقت کا صدقہ ایک تہائی مال میں اثر کر سکتا ہے، اور کوئی اس وقت سارا مال بھی صدقہ کر کے مر جائے تو وارثوں کی اجازت بغیر تہائی سے زیادہ میں اس کی وصیت معتبر نہ ہوگی۔ اس آیت شریفہ میں مال کو یتیمی، مسکین وغیرہ پر خرچ کرنے کو مستقل طور پر ذکر فرماتے ہیں اور آخر میں زکوٰۃ کو علیحدہ ذکر فرماتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اخراجات زکوٰۃ کے علاوہ وہ باقی مال میں سے ہیں۔ اس کا بیان احادیث کے ذیل میں نمبر 1 پر آ رہا ہے۔ جو کچھ سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم کو